رومی فرماتے ہیں آدمی را عجز و فقر آمد اما کہ آدمی عاجزی انکساری مٹنے کا نام ہے۔ جب انسان عاجز ہو جاتا ہے از بلائے نفس پر حرص و غما، پھر وہ حرص، لالچ، نفسانی خواہشات اور غموں سے امان میں چلا جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آرزوئے گل بود گل خار را، مٹی کھانے والا انسان ہمیشہ مٹی کی خواہش کرتا ہے۔ گل شکر نگوار داں بے چار راہ، جو مٹی کھانے والا ہے اگر اس کے سامنے گلقند پیش کی جائے تو وہ گلقند اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ گل شکر نگوار داں بے چارہ راہ، کہ مٹی کھانے والے انسان کو اگر شکر دی جائے تو وہ شکر اس کو پسند نہیں آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں گفت یزداں تو بدے باییس تو، اللہ رب العزت نے جب حکم دیا ہے کہ ہر انسان آزاد ہے تو تم اس کو آزاد چھوڑ دو، اس کے ہاتھ کو تم آزادی دے دو۔ برکشاد در اختیاراں دستے ہو، اس کے ہاتھ میں اختیارات دے دو اور اس کو آزادی دے دو کہ جو تو چاہتا ہے تو کر۔ اب وہ اس اختیارات کا استعمال جائز کرے تو بھی وہ اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہے، وہ ان کا ناجائز استعمال کرے تو بھی وہ اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیغ در دستش نہ از اجزش بکن، اس کے ہاتھ میں تو تلوار دے دے اور اس کی عاجزی دور کر دے، کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تو یوں کرنا تھا، میں نے فلاں کرنا تھا، میں نے اس طرح سے کر دینا تھا، بلکہ نہیں، تو اس کے ہاتھ میں اختیارات دے اور اس کی عاجزی ختم کر اور اسے تو اجازت دے کہ تو جو کرنا چاہتا ہے تو کر، تجھے اجازت ہے۔ آپ فرماتے ہیں تاکہ غازی گرد دویا راہ زن، پھر اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ غازی بنتا ہے کردار کا، گفتار کا اور اللہ رب العزت کی ذات کا، یا وہ ڈاکو لٹیرا بن کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہمارے ملکی حالات جس سمت لے جائے جا رہے ہیں ان پہ میں کوئی ذاتی رائے پیش کروں وہ تو روا نہیں، لیکن رومی جو فرما رہے ہیں میں صرف اسی کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عاجزی انکساری کے لیے بھیجا ہے، اور عاجزی اور انکساری سے انسان امن میں چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اختیارات لینا چاہتا ہے تو تم اس کو دے دو، اب تم اس کو دیکھو کہ وہ غازی بنتا ہے یا کہ ڈاکو بنتا ہے۔ کس وجہ سے دے دو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ذاں کہ کرمنا شد آدم ذی اختیار، کیونکہ اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ قرآن کریم میں فرما کے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اختیارات سونپے ہیں کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، تمہارے لیے دو راہیں کھولی ہیں، ایک نیکی کی ہے اور ایک بدی کی ہے، اب تم نے خود چننی ہے کہ تم نے نیکی کی طرف جانا ہے یا کہ بدی کی طرف جانا ہے۔ فرماتے ہیں نیم زمبور اصل نیمش مار، اب یہ جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا والا اختیار ہے یہ آدھا تو شہد کی مکھی کے جیسا میٹھا ہے، جیسے شہد کی مکھی شہد بناتی ہے سب کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح سے جو رستہ ہے نیکی کا، بھلائی کا، عاجزی کا، انکساری کا، مہربانی کا، فقر کا، وہ بھلائی ہی بھلائی ہے، سراپا بھلائی ہے، اور ہر بندہ اس مومن سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور آدھا رستہ کیا ہے؟ رومی فرماتے ہیں وہ سانپ کی مانند زہر ہے، وہ ہر جگہ زہر اگلتا ہے، ہر بندے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ نقصان زبان سے پہنچائے، وہ ہاتھ سے پہنچائے، وہ کردار سے پہنچائے، وہ جیسے بھی پہنچائے۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، تم اللہ رب العزت کو غافل گمان نہ کرو کہ شاید جو تم کر رہے ہو اور تمہارے پاس اختیارات ہے وہ اس سے غافل ہے، نہیں، بلکہ وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ جو ظالم ظلم کر رہا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں، بلکہ میں وہ ظالم کے کام، اس کے ظلم دیکھ رہا ہوں۔ انما یؤخرہم، بس اس نے مؤخر کر دیا ہے اس کا ذمہ، اس کا معاملہ، اس میں ڈھیل دے دی ہے کہ تجھے میں نے اختیار دیا تھا اچھائی اور برائی کا، اب تو چاہتا ہے کہ میں برائی میں آگے بڑھوں تو تو بڑھ، میری طرف سے ڈھیل ہے۔ کل کو تو یہ نہ کہے کہ تو مجھے کھلا چھوڑتا تو شاید میں ایسا نہ کرتا، نہیں، تجھے اب ڈھیل ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے کر۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ رب العزت اس دن کے لیے اسے مؤخر کر رہا ہے جس دن آنکھیں چودے آ جائیں گی، کوئی بندہ بھی اس دن کا سامنا نہیں کر سکے گا، اور قیامت والے دن سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم وہ جو ظلم و ستم کر رہے تھے، تمہاری نگرانی میں ہو رہا تھا، اب مجھے اس کا جواب دو، جو تمہارے پاس اختیار تھا، جو تمہارے پاس میں نے تمہیں جو قدرت دی تھی، جو تمہیں طاقت دی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس، جس کسی نے بغیر کسی جان کے کسی جان کو قتل کیا، کہ ایک تو کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا نا، اور اس قتل کے بدلے اس کو قتل کیا گیا، نہیں، کسی کا گناہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے کہ انتشار پیدا ہو، معاملات جو ہیں وہ بگاڑ کی طرف جائیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، بس اس نے ایسے جیسے سارے لوگوں کو قتل کر دیا، کہ وہ ایک نہ حق جان قتل کی گئی، وہ ایسی ہی ہے جیسے ساری کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور ہمارے جو حالات ہیں ملک کے، وہ سب کے سامنے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں، آدمی برخنگ کرمنا سوار، انسان والا قد کرمنا کے جو اختیار والے گھوڑے ہیں ان کے اوپر سوار ہے، اور اس کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ یہ جو چاہے کرے، لیکن آپ نے ساتھ ہی دوسری بات بھی فرمائی، آپ نے فرمایا ترک این سودا بگو وضحک بترس، یہ جو تو نے کاروبار اس جہان میں شروع کر لیا ہے نا، اور اس اختیار کا ناجائز استعمال شروع کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دے اور اللہ رب العزت سے ڈر جا۔ اگر تو اس کو چھوڑے گا نہیں اور اللہ رب العزت سے ڈرے گا نہیں تو پھر تو اس کے غصے کا مستحق ٹھہرے گا، اس کا غصہ تجھے آ کے پکڑ لے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یقتل مؤمنا متعمدا، جس کسی بندے نے کسی ایمان والے بندے کو جان بوجھ کے قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ اسے جہنم میں، اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ آگے فرمایا خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وہ قاتل جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر رہا ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ آگے فرمایا وغضب اللہ علیہ، اللہ رب العزت اس پہ غصہ ہے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت فرماتا ہے جو کسی ایمان والے بندے کو جان بوجھ کے ناحق قتل کرتا ہے۔ ہم دن رات پانچوں نمازوں میں ہم سب، ہمارے حکمران سارے کے سارے یہی کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، کہ باری تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ناحق لوگوں کو قتل بھی کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے
اس کے عذاب کے اور اس کے غضب کے مستحق بھی ٹھہر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان قاتلوں کو جو ناحق مومنین کو قتل کرتے ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے، اور ہماری زبانوں پہ یہ ہے کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ زبان سے ہمارا کہنا کچھ ہے، ہاتھ سے ہمارا کرنا کچھ اور ہے۔ اقبال اسی وجہ سے فرماتے ہیں تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو حالات بنائے جا رہے ہیں، آواز لڑکھڑاتی ہے، جذبات کسی ایسی سمت جاتے ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے، کہ ہم کلمہ گو مسلمان اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں رہنے والے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کون ہے تارک آئین رسول مختار، کہ بھلا مجھے یہ بتاؤ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آئین جو قوانین بنائے تھے ریاست مدینہ کے لیے، اور اس ریاست کے لیے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور یہ ریاست بھی اسلام کے نام پہ بنی ہے، آپ فرماتے ہیں کون ہے تارک آئین رسول مختار، کون ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین کو پس پشت ڈال رہا ہے؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کون ہے جو وقت کی مصلحت کو دیکھتا ہے، مصلحت پسند ہو گیا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے جی ہم اغیار کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، وقت کی ضرورت ہے جی ہم برے کو برا نہیں کہہ سکتے، وقت کی ضرورت ہے جی کہ ہم کسی اچھے کو اچھا نہیں کہہ سکتے، وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کسی اچھے کو اس کی جگہ پہ رہنے نہیں دے سکتے بلکہ اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، وہ کون ہے آپ فرماتے ہیں جو غیروں کو خوش کرنا پسند کر رہا ہے، کہ جو اپنے ناراض ہوتے ہوں ہو جائیں، اللہ ناراض ہوتا ہو جائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن جو سامنے دنیا کے خدا ہیں، دنیا کے بت ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، بھلا مجھے یہ بتاؤ کہ جو سلف صالحین، جو تمہارے آباء و اجداد بزرگ گزر گئے ہیں، جو ان کا طریقہ تھا، جو ان کی روش تھی، اس سے بیزار کون ہوا ہے؟ وہ تمہارے آباء و اجداد جن کا طریقہ، جن کے بنائے ہوئے قوانین جب تمہارے سامنے رکھے جاتے تم کہتے یہ پرانے ہیں، ہم اس کو اب کیسے عمل کریں، یہ جو اس وقت کے لیے تھا، اب وقت کی ضرورت یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، سلف صالحین کی جو طرز تھی، جو ان کا عمل تھا، اس سے بیزار کون ہوا ہے؟ قلب میں سوز نہیں، کہ دل کے اندر وہ سوز اور گداز جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا، وہ ماند پڑتا جا رہا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا وجود جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب وہ کیفیت جو ہے وہ شاذ شاذ اور خال خال ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کہ کوئی مر رہا ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی کو احساس ہے ہی نہیں، اتنی بے حسی پیدا ہو گئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی مستی میں، اپنی اپنی خودی میں، اپنے اپنے مفادات میں، اپنی اپنی مصلحت میں، اپنے اپنے بنائے ہوئے قوانین میں، اپنی اپنی بنائے ہوئے دین میں مست پھر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں ہمہ مست ہوں، میں ہی بالکل ٹھیک ہوں، میرے علاوہ اور کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں پیغام دیا تھا، اس کا تم نے کیا پاس کیا، کیا تم نے اس کی لاج رکھی؟